بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کا جو مجوزہ بل سامنے آیا ہے، اس کے کئی مندرجات خلاف اسلام، خلاف قرآن و سنت اور خلاف شریعت اسلامیہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عالمی ہیومن رائٹس کے جو مسلمہ قوانین ہیں اور دنیا بھر کے اندر عدل و انصاف کے جو تقاضے اور معیارات ہیں، یہ شقیں اور اس بل کے یہ مندرجات ان معیارات کے بھی خلاف ہیں، عالمی عدل اور انصاف کے مسلمہ قوانین اور تقاضوں کو بھی پامال کرنے کے مترادف ہے۔ دیکھیں، شرعی طور پر یہ بالکل واضح طور پر ہم یہ موقف رکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی روح سے کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ سورہ بقرہ 256 میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرما دیا، لا اکراہ فی الدین، یعنی دین کے اندر اسلام قبول کروانے پر کسی پر اکراہ، کسی پر جبر اور زیادتی اور کسی پر ٹھونسنا یہ شرعاً بالکل بھی درست نہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 29 کے اندر اللہ نے فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے مومن ہو، مسلمان ہو، اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ تو یاد رکھنا چاہیے، جہاں ہم یہ واضح طور پر موقف رکھتے ہیں کہ اسلام قبول کرانے میں جبر کرانا کسی طرح درست نہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھنے چاہیے کہ اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی خوشی سے اسلام قبول کرے اور اپنی رضا و رغبت اور مرضی سے اسلام قبول کرنے والوں کی راہ میں طرح طرح کی قدغنیں اور رکاوٹیں پیدا کی جائیں، یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس بل کے اگر آپ مندرجات پر جائیں تو وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ سیف ہاؤس میں رکھا جائے گا، ایڈیشنل سیشن جج کے پاس درخواست دی جائے گی، وہ پھر سرٹیفکیٹ جاری کرے گا، انٹرویو کی تاریخ مقرر کی جائے گی، مذہبی اسکالر سے ملاقات کرائی جائے گی، 90 دن کا ٹائم دیا جائے گا، وہ عدالت کے اندر جائے گا، وہاں جا کر کے اپنا بیان جاری کر۔ یہ کیا ہے؟ کلمے اور اسلام کے نام پر بننے والی اسلامی مملکت کے اندر اسلام قبول کرنے پر جرم اور اسلام قبول کرانے کے حوالے سے اس طرح کی قدغنیں اور رکاوٹیں، ظاہر ہے کہ یہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ میں نے ایک بات یہ عرض کی ہے کہ یہ عالمی معیارات کے اور انصاف کے تقاضوں کو بھی پامال کرنے کے مترادف ہے۔ ایک طرف تو دنیا میں یہ مسلمہ قانون پیش کیا جاتا ہے، ہر ایک کو مرضی، ہر ایک کی چاہت، ہر ایک کی تمنا، ہر ایک کی قلبی رضا اور رغبت، تو دوسری طرف کیا کیا جا رہا ہے اس بل کے ذریعے کہ اگر کوئی رضا اور رغبت اور خوشی سے اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ساری کی ساری رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہے۔ پلس اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے کسی قسم کی کوئی عمر کی شرط اور قید نہیں ہے، نہ ہیومن رائٹس کے اندر، نہ اسلام قرآن و سنت کے اندر۔ وجہ اس کی یہ کہ اسلام ہے کس چیز کا نام؟ اچھائی کا نام ہے نا۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اچھائی، بھلائی، فلاح، بہبود، کامیابی۔ تو کیا اچھائی کو حاصل کرنے کے لیے انتظاریں کروائی جائیں گی؟ عمروں کی قیدیں لگائی جائیں گی؟ 17 سالہ اگر نتھو رام، اگر نریندر شاہ، اگر وہ وہاں سے نکل کر کے علی حیدر بننا چاہتا ہے، عمر بننا چاہتا ہے، طلحہ و زبیر، عثمان اور ابو بکر بننا چاہتا ہے، تو کیوں اس کی راہ کے اندر رکاوٹ ڈالی جاتی ہے؟ اسی طرح آپ یاد رکھیے، اسلام کی تاریخ کے بھی یہ خلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سال کی عمر میں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے 8 سال کی عمر میں، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے 11 سال کی عمر میں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے 13 سال کی عمر کے اندر۔ تو یہ اسلامی تاریخ کے بھی خلاف ہے، مجوزہ انصاف کے معیارات کے تقاضوں کے بھی خلاف ہے، ہیومن رائٹس کے بھی خلاف ہے، قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے۔ پھر اس کے مضمرات پر اگر آپ غور کریں، یاد رکھیے 18 سال بلوغت کی عمر نہیں ہے، کوئی 13 سال میں بالغ ہو سکتا ہے، کوئی 15 سال کی عمر میں۔ اب اگر ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی ہے، وہ 14 سال 13 سال کی عمر کے اندر بالغ ہو چکے، اب ان کو کہا جائے نہیں، آپ شرعی احکام کے مکلف اور ذمہ دار اور مسئول ہو جانے کے باوجود بھی اسلام قبول نہیں کر سکتے۔ کب تک؟ 18 سال تک، جب تک آپ کی عمر نہ ہو اسلام کو قبول کرنے سے یہاں پر روکا جائے گا۔ کیا یہ سراسر ظلم اور بدترین زبردستی نہیں ہے؟ اس طرح کا کوئی قانون تو کسی سیکولر ملک کے اندر بھی نہیں ہے، اس طرح کا کوئی قانون اور ایکٹ تو امریکہ کے اندر بھی نہیں ہے، برطانیہ کے اندر بھی نہیں ہے، اسلامی مملکت کے اندر اس طرح کا۔ پھر یہ یاد رکھیے، فرض کریں 2 میاں بیوی قانون کے مطابق اسلام لے آتے ہیں، اب اس کا جو بچہ ہے وہ اسلام قبول کروانے کے حوالے سے اس کو غیر مسلم ہی تصور کیا جائے گا،
کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عمر تو 18 سال ہوئی نہیں ہے. جب تک 18 سال اس کی عمر نہیں ہو جائے گی اس وقت تک اس کو غیر مسلم ہی تصور کیا جائے گا. یہ کس طرح کے قوانین کے اندر سقم اور مضمرات پیدا کیے جا رہے ہیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بالکل خلاف انصاف ہے، خلاف اسلام ہے. اور آخر میں ایک نقطہ یہ بھی ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر ہمارے ایک کولیگ ہیں کراچی یونیورسٹی کے ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب. انہوں نے پورے پاکستان کا وزٹ کر کے کئی نو مسلموں اور کئی غیر مسلموں سے باقاعدہ انٹرویوز ریکارڈ کیے ہیں، اور ان انٹرویوز پر ابھی کام بھی ہو رہا ہے، بلکہ وہ مکمل ہو چکا ہے، جس میں ان نو مسلموں نے واضح طور پر کہا ہم پر کوئی جبر نہیں کیا گیا ہے. تو جبری مذہب کی تبدیلی پاکستان کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہاں پر یہ معاملہ ہوا ہی نہیں ہے. کوئی انٹیریئر سندھ کے علاقے میں 1-2 مرتبہ کرو گے، اس کے لیے کیا قوانین بنانے کی ضرورت ہے؟ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ایک نہیں 10 مرتبہ مذمت کرتے ہیں. اس طرح اسلام کو اور پاکستان کو اگر کوئی بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہم سب سے پہلے صف اول پر جا کر کے اس کی مذمت کرتے ہیں کہ کسی پر جبر نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی رضا اور رغبت سے اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے اندر اس کی راہ میں قدغنیں اور اس طرح کی رکاوٹیں برداشت کی جائے. یہ نہیں ہو سکتا. اور آخر میں امید کی ایک بات بھی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ یہ قانون پاس بھی نہیں ہوگا. تازہ ترین جو میری کل ہی اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ یاد صاحب سے بات ہوئی ہے، تو اصل بات یہ کہ یہ بل کابینہ کے اندر آیا ہے ہیومن رائٹس کی طرف سے، اور وہاں پر 2 میٹنگیں باقاعدہ ہو چکی ہیں. مذہبی امور نے سٹینڈ لے لیا ہے، اور دونوں مذہبی امور اسلامی نظریاتی کونسل کا جو ریسرچ ونگ ہے وہ اس کے اوپر دفعہ وار جائزہ لے رہا ہے، پرابلمز کی نشاندہی بھی کر رہا ہے. اس وقت ریلیجس منسٹر آؤٹ آف کنٹری ہیں. یہ یاد رکھنا چاہیے اگرچہ یہ باقاعدہ تشکیل شدہ بل آیا ہے مگر مذہبی امور کی وزارت نے کام بھی شروع کر لیا ہے. 2 ہائی لیول میٹنگ بھی ہو چکی ہیں، 2 ٹیکنیکل کمیٹیاں اپنی رپورٹ بھی بنا رہی ہیں. ریسرچ ونگ کی طرف سے باقاعدہ جو اس طرح کے ایریاز اور قابل اعتراض چیزیں ان کے اوپر دفعہ وار جائزہ لے کر کمیٹی رپورٹ تیار کر رہی ہے. مجھے امید ہے اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا اور اس طرح کا بل پاس نہیں ہوگا، نہ ہی اسلامیہ نے پاکستان اس کو قبول کرے گا.